بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. Dear students, I, Dr. Firdaus Nazir, Assistant Professor Arabic at GDCU Min Anantnag, offer a very warm welcome to all of you. This is a matter of immense pleasure that today we are going to conclude part 2 of Durusul Lugha al-Arabiya, written by Dr. Abdul Rahim, the renowned Arabic author and language expert. Today we are going to read lesson number 31 of this book, which is very brief and is all about the noun and adjective. So let us start with the conversation followed by exercises. المدرس، یہ حوار استاد اور اس کے دو طلباء کے درمیان ہے. المدرس این الطالبان الجدیدان. استاد ایک طالب علم علی سے پوچھتا ہے، اے علی، دو نئے طالب علم کہاں ہے؟ این الطالبان الجدیدان، دو نئے طلباء کہاں ہے؟ علی، ہما فی المکتبہ، وہ دونوں کتب خانے میں ہیں. ذهبا لیاخذ الکتب المکررہ، وہ گئے ہیں تاکہ وہاں سے سلیبس کی کتابیں حاصل کرے. الکتب المکررہ مینز کورس بکس اور پریسکرائبڈ بکس آف سلیبس. المدرس متی ذهبا، وہ دونوں کب گئے؟ علی ذهبا فی الحصۃ الثانیہ، وہ دونوں سیکنڈ پیریڈ میں چلے گئے. الحصہ الثانیہ is period. الحصہ الثانیہ second period. یا استاذ، اے استاد، اريد ان اشتری معجما عربیا، میں ایک عربی لغت خریدنا چاہتا ہوں. اريد ان تدلنی على معجم جید، برائے مہربانی مجھے کوئی عربی لغت خریدنے کی رہنمائی فرمائے. مجھے کوئی عمدہ عربی لغت خریدنے کی رہنمائی فرمائے. المدرس اشتر المعجم الوسیط فإنه معجم جید، معجم الوسیط خریدو کیونکہ وہ ایک نہایت ہی عمدہ لغت ہے. یہ لغت المعجم الوسیط ایک مشہور عربی لغت کا نام ہے جو کہ مجمع اللغہ العربیہ نے القاہرہ سے نشر کی ہے. احمد اليوم ينتهي الجزء الثانی، آج کتاب کا دوسرا جز جو ہے اختتام کو پہنچ رہا ہے. متی نبدأ الجزء الثالث، ہم تیسرا جز کب شروع کریں گے؟ المدرس فی الاسبوع القادم، آنے والے ہفتے میں، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ. نقرأ اليوم الصفحتين الاخیرتين من الجزء الثانی، آج ہم دوسرے جز کے آخری دو صفحات پڑھیں گے. عزیز طلبہ طالبات، اس حوار کے اندر ہمیں موصوف صفت سے یعنی ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو سے متعلق کئی مثالیں نظر آتی ہے، جیسے الطالبان الجدیدان، الحصہ الثانیہ، معجما عربیا، معجم جید، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الأسبوع القادم، في الأسبوع القادم، الصفحتين الأخيرتين اور الجزء الثاني. موصوف صفت، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے پچھلے دروس میں پڑھا ہوگا. اس جو ہے موصوف صفت جو ہے آپ نے اس کو پچھلے دروس میں تفصیل سے پڑھا ہوگا، لیکن ہم اس کو یہاں تھوڑا دہرائیں گے. موصوف صفت ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے دونوں اجزاء اسم ہو
اور ان میں سے ایک اسم دوسرے اسم کی صفت، حالت، کیفیت، کوالٹی جو ہے اسٹیٹ کو بیان کرے. جیسے مثال کے ذریعے رجل طویل، ایک لمبا آدمی، وردۃ جمیلۃ، ایک خوبصورت گلاب، بیت قدیم، ایک پرانا گھر، ماء بارد، ٹھنڈا پانی، تفاح لذیذ، میٹھا سیب. چنانچہ یہ سارے الفاظ جو میں نے استعمال کیے، ایڈجیکٹوز جو میں نے استعمال کیے، لمبا، خوبصورت، پرانا، میٹھا، ٹھنڈا وغیرہ، یہ سب ایڈجیکٹوز ہے جن کے ذریعے ہم نے ناؤن کی حالت، ان کی کیفیت اور ان کی خوبی کو بیان کیا. اب جہاں تک موصوف صفت کا تعلق ہے، اس کے متعلق آپ کو چند بنیادی باتیں یاد رکھنی ہے. یعنی موصوف صفت اگر آپ کو جملہ بنانا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو 4 بنیادی چیزیں یاد رکھنی ہے. پہلی چیز جس کو ہم کہتے ہیں الاعراب، دوسری چیز التذکیر و تانیث، تیسری چیز العدد، اور چوتھی چیز التعریف و تنکیر. الاعراب سے کیا مراد ہے؟ ہم آگے انشاءاللہ اس کو مثالوں سے پڑھیں گے. اعراب سے مراد یہ ہیں کہ جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا بھی ہوگا. عربی کے اندر پہلے موصوف آتا ہے، اس کے بعد صفت، پہلے ناؤن ہوتا ہے، اس کے بعد ایڈجیکٹیو. جبکہ انگریزی کے اندر اور اردو زبان کے اندر پہلے صفت ہوتی ہے، پہلے ایڈجیکٹیو ہوتا ہے، اس کے بعد ناؤن. لیکن عربی کے اندر اس کے برعکس ہے، پہلے موصوف ہوتا ہے، کوالیفائڈ ناؤن استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی صفت، اس کا ایڈجیکٹیو ہوتا ہے. تو یہ 4 قواعد ہے، بہت اہم ہے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ ناؤن ایڈجیکٹیو پر جو ہے اس طرح کا جملہ بنائیں گے، پہلی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آپ اعراب کا خیال رکھیں گے. پہلے آپ موصوف لائیں گے، اس کے بعد صفت. جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی صفت کا بھی ہوگا. جیسے الرجل الطویل، آپ نے رجل جو ہے اس پر پیش ڈالا، طویل جو ہے اس پر بھی پیش ڈالنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے الرجل طویل یا الرجل طویل یا الرجل طویلا، نہیں، بلکہ جو اعراب جو ہے موصوف کا ہوگا وہی صفت کا بھی ہوگا. دوسری چیز التذکیر و تانیث، اس سے مراد ہے اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہو، اگر موصوف مؤنث تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. جیسے ولد مجتہد، ایک محنتی لڑکا، بنت مجتہدۃ، ایک محنتی لڑکی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ولد مجتہدۃ یا بنت مجتہد، نہیں. اگر کوالیفائڈ ناؤن میسکولین ہے اس کی ایڈجیکٹیو بھی میسکولین ہوگی، اگر کوالیفائڈ ناؤن فیمنین ہے تو اس کی ایڈجیکٹیو بھی فیمنین ہوگی. تیسری چیز اس کو عدد کہتے ہیں. اگر موصوف سنگولر ہے تو اس کی صفت بھی سنگولر، اگر موصوف ڈیول ہے تو اس کی صفت بھی ڈیول ہوگی. جیسے، اور اگر موصوف پلورل ہے تو اس کی صفت بھی پلورل ہو. جیسے ہم کہیں گے المدرس الجدید، نیا استاد، المدرسان الجدیدان، 2 نئے اساتذہ، المدرسون الجدد، کئی نئے اساتذہ. یعنی آپ دیکھیے، آپ نے ایک کے ساتھ الجدید بولا، 2 کے ساتھ الجدیدان، اور جمع کے ساتھ الجدد. اس کو کہتے ہیں تطبیق. یعنی تذکیر و تانیث کے اندر بھی مطابقت لازمی ہے. اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ صفت تثنیہ، اور موصوف جمع تو صفت بھی جمع استعمال ہوگی. اب اس کے بعد ہم اس کے قواعد کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہاں کچھ سوالات ہیں درس سے متعلق، ہم ان کو پڑھیں گے. پہلا سوال ہے أين ذهب الطالبان الجديدان ولما؟ 2 نئے طالب علم کہاں گئے اور کیوں گئے؟ ہم کہیں گے ذهب الطالبان الجديدان ليأخذ الكتب، پہلے کہیں گے ذهب إلى المكتبة، وہ دونوں لائبریری گئے. وذهب ليأخذ الكتب المقررة، یہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ذهب إلى المكتبة ليأخذ الكتب المقررة، وہ دونوں گئے تاکہ وہاں سے سلیبس کی کتابیں حاصل کر سکے.
लियाखुज़ अल-कुतुब अल-मुकर्ररा। दूसरा सवाल, माज़ा युरीदु अलीयुन अन यश्तरिया, अली क्या खरीदना चाहता है। हमने यहाँ देखा अली युरीदु अन यश्तरिया मुअजमन, अली जो है वो डिक्शनरी खरीदना चाहता था, क्योंकि उसने यहाँ उस्ताद से पूछे मुझे रहनुमाई फरमाइए कि मैं कोई अरबी लुगत, बेहतरीन और उम्दा अरबी लुगत खरीदना चाहता हूँ, मुझे रहनुमाई फरमाए। और जो है तो उस्ताद ने उसको अल मुअजम अल वसीत खरीदने की रहनुमाई फरमाई। मता यब्दअ तुल्लाब अल जुज़ अल-थालिस, तलबा किताब का तीसरा जुज़ कब शुरू करने जा रहे हैं। हम कहेंगे यब्दअ तुल्लाब अल जुज़ अल-थालिस फिल उसबुअल क़ादिम, तलबा किताब का तीसरा जुज़ अगले हफ्ते में शुरू करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, जो हमने अभी मनऊत, नात या मौसूफ सिफ़त, नाउन, एडजेक्टिव से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें बयान की, उनका यहाँ पर रेपिटेशन हो रहा है, हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तअम्मल मा यली, जो आगे आ रहा है उस पर गौर करो। इंदी मुअजमुन जय्यदुन, मेरे पास एक उम्दा लुगत है। अब यहाँ पर जो आपने उम्दा बयान किया, अभी हमने जिक्र किया, वो नाउन जिसके ज़रिए आप, वो चीज़, वो इस्म जिसके ज़रिए आप नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी सिफत, खूबी, अच्छाई, बुराई, हालत को बयान करते हैं, दैट इज़ एडजेक्टिव, उसी को हम नात बोलते हैं। जब हम कहते हैं उम्दा लुगत, तो ये जो उम्दा आपने बोला, इट इज़ नात, दिस इज़ एडजेक्टिव। अब उसके बाद अन्नातु यतबउल मनऊत फिल उमूर तालिया, मनऊत जो है, नाउन जो है, वो फॉलो करता है, एडजेक्टिव जो है वो फॉलो करती है अपने नाउन को चार चीज़ों के अंदर, जो हमने, जिनका भी हमने जिक्र किया, हम फिर से पढ़ेंगे इसको। फिल एराब, पहली चीज़ है एराब, जैसे हाजा किताबुन जदीदुन, ये एक नई किताब है। अब यहाँ देखिए, मौसूफ पर दुपेश, जदीदुन इस पर भी तनवीन है। क़राअतु किताबन जदीदन, मैंने एक नई किताब पढ़ी। अब यहाँ पर किताब जो है ये, क्योंकि ये मफ़ऊल है, आपने इसको मंसूब लाया, लेकिन आपने किताब को मंसूब लाया, उसकी सिफ़त को भी मंसूब लाना है। क़राअतु किताबन जदीदन, हाज़ा इस्मु किताबिन जदीदिन, हाज़ा इस्मु किताबिन जदीदिन, ये एक नई किताब का नाम है। अब चूंकि यहाँ पर किताब जो है ये मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ इलैह है, लिहाजा मुज़ाफ़ इलैह पर कसरा होती है, जर होती है। आपने मुज़ाफ़ का जो एराब था वही आपको यहाँ सिफ़त पर भी डालना है, यानी इनके अंदर यहाँ मुताबिकत लाजमी है। तो पहली चीज़ जो है वो है एराब। एराब के अंदर मौसूफ सिफ़त में कोऑर्डिनेशन, कंसिलेशन लाजमी है। दूसरी चीज़ तज़कीर व तानीस, तज़कीर व तानीस से मुराद अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफ़त भी मुज़क्कर, मौसूफ मुअन्नस तो सिफ़त भी मुअन्नस होगी। जैसे अहमद लहू इब्नुन कबीरुन, अहमद उसका एक बड़ा लड़का है, व बिन्तुन सगीरतुन, और छोटी लड़की है। आपने जब इब्नुन कबीरुन बोला, इसलिए बोला क्योंकि इब्न जो है मुज़क्कर है, इसके साथ कबीर इस्तेमाल किया। बिन्तुन के साथ सगीरतुन इस्तेमाल किया क्योंकि बिन्तुन जो है मुअन्नस है। उसके बाद तीसरा कायदा अल इफ़राद व तस्निया वल जमा, वाहिद, तस्निया और जमा में मुताबिकत। जैसे लना मुदीरुन सालिहुन, हमारा एक बहुत ही सालिह जो है प्रिंसिपल है। व मुदर्रिसानी जय्यदानी, दो उम्दा असातिज़ा। व ज़ुमलाउ मुज्तहिदून, और मेहनती हम जमात। मुदीर चूँकि वाहिद है, लिहाजा आपने इसकी सिफ़त वाहिद लाई, सालिहुन। मुदर्रिसान तस्निया, जय्यदान इसकी, यानी यहाँ पर इसकी सिफ़त भी तस्निया। ज़ुमला मौसूफ जो है जमा में है, मुज्तहिदून आपने इसकी सिफ़त लाई। अत्तारीफ़ व तनकीर, तारीफ़ व तनकीर से मुराद डेफिनिट और इंडेफिनिट। अगर मौसूफ इंडेफिनिट है, अलिफ लाम के बगैर है, तो इसकी सिफ़त जो है वो भी इंडेफिनिट होगी। अगर मौसूफ डेफिनिट अलिफ लाम के साथ है तो इसकी सिफ़त जो है वो भी डेफिनिट होगी। जैसे इंदी सय्यारतुन जदीदतुन, मेरे पास एक नई कार है। अस्सय्यारतु अल जदीदा गालियतुन, नई कार महंगी है। ऐन मुहम्मदुन अल याबानियु, जापानी मोहम्मद कहाँ है।
جاپانی محمد کہاں ہے، یعنی جاپان کا رہنے والا۔ اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں اگر محمد جو ہے یہ جو ہے موصوف ہے، اس پر الف لام کیوں نہیں ہے؟ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ انسانوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ آلریڈی ڈیفینٹ ہوتے ہیں، ان کو اسم عالم کہتے ہیں، ان پر ہم الف لام داخل نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کی جو صفت ہے اس پر الف لام داخل کرنا لازمی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پڑھا محمد الیابانی، محمد جاپانی۔ اس کے بعد ہاتی دفترک الاول، ہاتی دفترک الاول، اپنی پہلی کاپی لے کے آؤ۔ یہاں پر چونکہ جو موصوف جو ہے مضاف ہے، اس کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مضاف پر الف لام داخل کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ آلریڈی ڈیفینٹ ہے، جبکہ اس کے صفت پر یہاں الف لام تعریف داخل کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد عین النعت والمنعوت فی کل مثال مما یاتی، آنے والی مثالوں کے اندر جتنی بھی مثالیں آ رہی ہے ان میں نعت اور منعوت کو آئیڈینٹیفائی کرو۔ النعت والمنعوت، ناؤن اور ایڈجیکٹیو کو آئیڈینٹیفائی کرو، پہچانو۔ اريد ان اشرب ماء باردا، میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں۔ اب اس کے اندر ماء باردا، ماء موصوف یا منعوت، باردا اس کی صفت۔ اقرأ القرآن الکریم کل صباح، اقرأ القرآن الکریم کل صباح، میں ہر صبح قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اب یہاں قرآن کریم جو ہے موصوف ہے، جو ہے مفعول ہے، اس لیے ان کا اعراب جو ہے یکساں ہوگا، برابر ہوگا۔ القرآن الکریم، میں ہر صبح قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ اسکن فی بیت جمیل، میں ایک خوبصورت گھر میں رہتا ہوں۔ اب بیت جو ہے مجرور ہے چونکہ اس پر حرف جر داخل ہوا ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے یہ بھی مجرور ہوگی، فی بیت جمیل، ایک خوبصورت گھر میں۔ لا تکتب بالقلم الاحمر، ڈونٹ رائٹ ود دی ریڈ پین۔ اب دیکھیے القلم الاحمر، چونکہ قلم پر با حرف جر داخل ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں کسرہ ہے، لہٰذا ہم یہ کسرہ احمر پر بھی پڑھیں گے، بالقلم الاحمر۔ فی حینا مسجد کبیر، ہمارے محلے میں ایک بڑی مسجد ہے۔ لہو منارتان جمیلتان، اس کے دو بڑے مینار ہے۔ اب دیکھیے منارتان مؤنث ہے، تثنیہ ہے، نکرہ ہے، اس کی صفت دیکھیے مؤنث ہے، تثنیہ ہے اور نکرہ ہے، الف لام کے بغیر ہے۔ این المدرسون الجدد، نئے اساتذہ کہاں ہے؟ المدرسون جمع ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، اس کی صفت بھی جمع ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حفظت سورتین طویلتین، میں نے دو طویل سورے یاد کیے۔ سورتین تثنیہ مثنیٰ ہے اور حالت نسبی میں ہے، طویلتین یہ بھی حالت نسبی میں ہے، لہذا یہاں پر بھی مطابقت دیکھیے۔ ہم رجال صالحون، وہ سب صالح مرد ہے۔ رجل کی جمع رجال، یہاں پر پلورل ہے، نکرہ ہے، جو ہے صالحون جو ہے صالحون کا مطلب صالح نیک، وہ سب نیک مرد ہے۔ یہ جو ہے الف لام کے بغیر ہے، الف لام سے خالی ہے، اور یہ بھی الف لام سے خالی ہے۔ ہم رجال صالحون، وہ سب نیک مرد ہے۔ این اخوک الصغیر، تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ ماذا قال لک، تم سے کیا کہا احمد الباقستانی، احمد باکستانی نے۔ اس کے بعد اس درس کی آخری ایکسرسائز ہے اکمل کل جملۃ مما یاتی بنعت مناسب واضبطہ بالشکل، آنے والے ہر جملے کو مناسب نعت کے ذریعے مکمل کرو، واضبطہ بالشکل اور اس کو اعراب دو۔ اکلت طعاما، میں نے کھانا کھایا۔ اب یہاں پر آپ کو صفت لانی ہے، ایڈجیکٹو لانا ہے، کیسا کھانا کھایا آپ نے؟ ہم کہیں گے اکلت طعاما لذیذا وشربت قہوۃ حارۃ، میں نے لذیذ کھانا کھایا اور میں نے گرم چائے پی۔ اس کے بعد این الطلاب، کہاں ہے طلبہ، لیکن کیسے طلبہ؟ پرانے طلبہ، نئے طلبہ، محنتی طلبہ، سست طلبہ، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے این الطلاب الجدد،
الطلاب جو ہے جمع ہے، پلورل ہے، معرفہ ہے، لہذا ہم اس کی صفت جو ہے اس کو بھی پلورل لائیں گے، معرفہ لائیں گے. عین الطلاب الجدد، نئے طالب علم طلبہ کہاں ہے. لی اخوان، اب دیکھیں یہاں پر اخوان مثنیٰ ہے، اس کی صفت بھی مثنیٰ ہوگی. لی اخوان کبیران، میرے دو بڑے بھائی ہیں. و اختان صغیرتان، اور دو چھوٹی بہنیں. اخوان کے ساتھ کبیران اور اختان کے ساتھ صغیرتان، یہاں مطابقت لازمی ہے. اشتریت قلمین، میں نے خریدے دو قلم، لیکن کیسے؟ قلمین جدیدین، قلمین جدیدین، دو نئے قلم. عندی ساعت، میرے پاس ایک گھڑی ہے، لیکن کیسی؟ غالیت، مہنگی. یا کہہ سکتے ہیں عندی ساعت قدیمت، پرانی. عندی ساعت رخیصت، ایک سستی گھڑی ہے میرے پاس. فی الفصل مکاتب، کلاس کے اندر میزیں ہیں، لیکن کیسی میزیں؟ قدیمت جدیدت. یہاں پر ایک قاعدہ بتانا لازمی ہے کہ جب کوئی اسم غیراقل ہو، غیراقل سے مراد انسانوں کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم غیراقل کہتے ہیں گرامر میں، اور وہ جمع کے اندر ہو تو ان کی صفت جو ہے مؤنث واحد استعمال ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم کسی درس میں اس پر مکمل جو ہے بحث کریں گے. تو فی الفصل مکاتب، مکاتب کبیرۃ، مکاتب کبیرۃ یا مکاتب صغیرۃ، کلاس کے اندر چھوٹی میزیں ہیں یا بڑی میزیں ہیں یا خوبصورت میزیں ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تلک السیارہ الجمیلہ، السیارہ جو ہے گاڑی، اس کی صفت آپ کو لانی ہے السیارۃ الجمیلۃ، یا آپ کہہ سکتے ہیں تلک السیارۃ الحمراء، وہ سرخ گاڑی، وہ خوبصورت گاڑی، وہ سیاہ رنگ کی گاڑی. للمدرس، کس کی ہے؟ استاد کی. یا آپ پورا اس کو بنائیں گے تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی. للمدرس الجدید، نئے استاد کی ہے. اسکن فی المحجہ، آئی لیو ان اے ہاسٹل، لیکن ہاسٹل کون سا ہاسٹل؟ نئے ہاسٹل میں، پرانے ہاسٹل میں. اب ہاسٹلز کا نمبر ہوتا ہے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. ہم کہہ سکتے ہیں اسکن فی المحجہ الجدید، القدیم، الاول، الثانی، الثالث، الخامس، یعنی جو اس کی صفت بن سکتی ہے. آئین سیارتک، تمہاری گاڑی کہاں ہے، لیکن کیسی گاڑی؟ القدیمہ، تمہاری پرانی گاڑی کہاں ہے، یا تمہاری نئی گاڑی کہاں ہے. آئین سیارتک الجدیدہ یا القدیمہ. ابراہیم، ابراہیم جو ہے طالب مجتہد، یہاں غلطی سے جو ہے یہاں پر یہ خالی جگہ آ گئی ہے. ابراہیم طالب مجتہد، ابراہیم ایک محنتی طالب علم ہے. Dear students, with this we would like to conclude. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.